تو ناظرین، خیبر پختونخوا میں آج بڑا دنگل سج رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات آج ہوں گے۔ پشاور کے علاقے نوتیا، ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع ہری پور کی تحصیل خانپور میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے امیدواران میدان میں اترے ہیں۔ تحصیل کونسل یا میئر کا انتخاب بھی براہ راست ہوگا۔ تحصیل چیئرمین اور میئر کے لیے ہر ووٹر کو 6 بیلٹ پیپرز ملیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات کا بڑا دنگل آج خیبر پختونخوا میں سج رہا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ پشاور کے علاقے نوتیا، ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع ہری پور کی تحصیل خانپور میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے امیدواران میدان میں اترے ہیں، جبکہ تحصیل کونسل یا میئر کا انتخاب بھی براہ راست ہوگا۔ تحصیل چیئرمین اور میئر کے ہر ووٹر کو 6 بیلٹ پیپرز ملیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات آج ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہوں گے۔ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ذیشان کاکا خیل اور عارف خان۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پشاور میں ذیشان کاکا خیل کا۔ ذیشان کاکا خیل، بتائے گا آپ کون سے پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں؟ وہاں پر سیکورٹی صورتحال کیا ہے؟ ووٹرز آنا شروع ہو جائیں گے اب 8 بجے کے بعد، 5 بجے تک ٹائم ہے پولنگ کا؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں آج جو انتخابی دنگل سجے گا، جس کے لیے تمام تر تیاریاں پہلے سے ہی مکمل کر لی گئی ہے، اور صبح 8 بجے سے 5 بجے تک بلا تعطل جو ہے پولنگ کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے 1,27,25,800 رجسٹرڈ ووٹر جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اس کے لیے جو ہے 9,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن اور 27,000 کے قریب پولنگ بوتھ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ سیکورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پشاور کی بات کی جائے تو ایک سٹی تحصیل جس کے لیے میئر کا انتخاب ہوگا، اور 6 دوسرے تحصیلوں میں پر جو ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں میئر کے لیے 679 جو امیدوار ہیں وہ میدان میں اترے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 27,000 سے زائد جنرل کونسلر وومین اور جو کسان مزدور سیٹ ہے اس کے لیے بھی امیدوار اپنی قسمت آزمائی کریں گے۔ سیکورٹی کی اگر بات کی جائے تو سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پشاور کے 1240 پولنگ اسٹیشن کے لیے جو ہے 11,000 سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کی درجہ بندی کر دی گئی ہے، ABCD، حساس، انتہائی حساس اور نارمل پولنگ اسٹیشن جو ہے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے اس پر سیکورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پشاور کی جو سٹی تحصیل ہے جس کے لیے میئر کا انتخاب ہوگا، وہاں پر 4 امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جو ہے متوقع ہے۔ PTI، ANP، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان جو ہے بتایا جاتا ہے کہ سخت مقابلہ ہوگا، اور چاروں امیدواروں کی پوزیشن جو ہے کافی زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ پشاور میں پشاور کی جو کل آبادی ہے وہ 42,54,000 کے قریب ہے، جس میں سے 19,97,000 رجسٹرڈ ووٹرز جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جس میں سے 10,75,000 سے زائد مرد اور 8 لاکھ سے زائد جو ہے خواتین ابھی اپنا وہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں گی۔ کچھ پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ مشترکہ ہے، جبکہ خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ پولنگ اسٹیشن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ جو پولنگ ایجنٹس ہوں گے اور پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے ان کے باقاعدہ تربیت کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج انتخابی عمل میں جو ہے حصہ لیں گے۔ شہری کافی زیادہ پرجوش ہے، جو الیکشن لڑ رہے ہیں جو وہ بھی کافی زیادہ پرجوش ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، اور پشاور، نوشہرہ، مردان، سوابی، ہری پور، ٹانگ، کوہاٹ اور ان تمام اضلاع میں جو ہے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد پہلے فیز میں کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ اگر میں ووٹرز کی بات کروں تو پشاور جو 17 اضلاع ہے اس میں سب سے زیادہ ووٹرز کی تعداد پشاور میں ہے، جن کی تعداد 19 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ سب سے کم ہمارے ساتھ ہی موجود رہے۔ ناظرین، ہمیں خانپور اور ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی ہمارے نمائندگان نے جوائن کیا ہے۔ خانپور سے ہمیں جوائن کیا ہے بلال افریدی نے، اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبداللہ جان۔ سب سے پہلے رخ کریں گے خانپور میں موجود ہمارے نمائندے بلال افریدی کا۔ بلال، بتائیے گا خانپور میں کیا صورتحال ہے؟ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کیسا ہے؟ کیا ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں پولنگ اسٹیشنز پر؟ جی بالکل، خانپور کی اگر بات کی جائے تو اب سے چند ہی منٹ پہلے پولنگ کا آغاز ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی خاص ٹرن آؤٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو پریزائڈنگ افسران ہیں وہ اس وقت پولنگ اسٹیشن میں موجود ہیں۔ جو کارکنان ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ بھی شہر کے اندر جو ہے وہ گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم ابھی تک صبح کا وقت ہے، ابھی تک ووٹرز کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ لیکن خانپور میں امیدواران کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر تحصیل ناظم کے لیے 4 بڑے امیدوار ہیں۔
ہے جس میں سے پی ٹی آئی سے شہاب سکندر، پاکستان مسلم لیگ نون سے ہارون سکندر اور جماعت اسلامی سے جو ہے وہ فیصل اوان تحصیل ناظم کے لیے امیدوار ہیں، جبکہ ایک آزاد امیدوار سید علی زوار نقوی جو ہے وہ بھی تحصیل ناظم کے امیدوار ہے۔ اور سب سے دلچسپ جو مقابلہ آج ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں یہاں خانپور کی عوام جو زیادہ جس پر بحث کر رہی ہے، وہ ہارون سکندر اور شہاب سکندر کے بارے میں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں امیدوار جو ہے مرحوم راجہ سکندر کے پوتے ہیں، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہ چکے ہیں۔ ایک امیدوار جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ نون لیگ سے ہے۔ اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی، تو خانپور میں سیکیورٹی جو پولیس اہلکار ہے وہ بھی مختلف پولنگ سٹیشنز پر تعینات ہے، ساتھ ہی ساتھ گشت بھی کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی تک چونکہ صبح کا وقت ہے اور ابھی چند ہی لمحوں پہلے پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، تو ابھی تک پرامن ماحول میں پولنگ جاری ہے۔ تمام سیاسی پارٹیز کے جو کارکنان ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ بھی مختلف پولنگ سٹیشنز میں موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بلال افریدی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم رک کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود عبداللہ جان کا۔ عبداللہ جان، آپ بتائیے گا جس پولنگ اسٹیشن پر آپ موجود ہیں وہاں پر سیکورٹی کی صورتحال کس طرح کی ہے، اور اس پولنگ اسٹیشن پر کون کون سے امیدوار میدان میں اترے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈگری کالج نمبر 1 کے بہر، جہاں پر پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہو چکا ہے، جو بلا تعطل 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی 5 تحصیل میں انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں تحصیل پہاڑپور، کولاچی، درابن، پروا اور تحصیل درازندہ شامل ہیں، جبکہ 150 ولیج کونسل میں 4 سے زائد امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ کل ووٹرز کی تعداد 8,38,000 سے زائد ہے، جبکہ ملک کی بہت بڑی پارٹیاں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جمعیت علماء اسلام، اے این پی اور تحریک لبیک کے علاوہ آزاد امیدوار بھی الیکشن میں پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے سیکورٹی کی، تو سیکورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں 777 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں 263 کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے، جبکہ 9,000 سے زائد پولیس اہلکار پورے ضلع میں تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشل برانچ اور بام اسکواڈ کا عملہ بھی موجود رہے گا۔ جی ٹھیک ہے عبداللہ جان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ناظرین، میں جوائن کیا ہے محمد ایجنسی سے تیمور خان نے۔ تیمور، آپ بتائیے گا محمد ایجنسی یہاں پر ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کیسا ہے، ووٹرز ووٹ دینے آ رہے ہیں، جوش و خروش کیسا دیکھنے میں آ رہا ہے ووٹرز میں، اور اس تحصیل میں جو طاقتور امیدوار ہیں، جو اسٹرانگ امیدوار ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ضلع خیبر ہے ابھی تو مرج ہو چکا ہے، تو محمد ایجنسی نہیں، ہم اس کو ابھی ضلع خیبر ہی، ضلع مومند ہی کہتے ہیں۔ یہاں پہ فرسٹ ٹائم بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور میں یہاں پہ رات سے آیا ہوں۔ میں رات کو دیکھ رہا تھا باب مومند کا جو گیٹ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جو یہاں کے لوگ جو دیگر اضلاع میں یا دیگر صوبوں میں جو آباد ہے، وہ تو صرف اور صرف انتخابات کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آ رہے تھے۔ اور وہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے کرونا ویکسین نہیں لگائی تھی، تو وہاں پہ ان کو چیک کیا جا رہا تھا، اور کرونا ویکسینیشن کے بعد ہی ان کو چھوڑا جا رہا تھا، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے کرونا ویکسین نہیں لگائی ہے تو انہیں ووٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو فرسٹ ٹائم جو بلدیاتی انتخابات یہاں پہ ہو رہے ضلع مومند میں، تو لوگ کافی اس کے لیے پرجوش بھی ہے، اور ان لوگوں کے توقعات بہت زیادہ اس سے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 3 تحصیلوں پہ تقسیم ہے لوور مومند، اور جو اس وقت جو میں جہاں پہ کھڑا ہوں تو یہ اپر مومند کا علاقہ ہے، غازی بیگ کا علاقہ ہے، اور اسی تحصیل سے 19 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں پر آزاد امیدوار بھی ہے، جمعیت کی بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو امیدوار ہیں، ان کے مابین سخت مقابلہ ہے، اور یہ علاقہ کافی پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بہت جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ آئے ہیں، میں 7:30 بجے اس پولنگ اسٹیشن میں موجود تھا، اور جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی قطاریں لگی تھی، ووٹرز کی قطاریں لگی تھی، وہ لوگ یہاں سے پہلے سے آئے تھے، اور اتنے پرامن طریقے سے ہے کہ ڈسپلن کا خیال رکھ رہے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ضابطہ اخلاق مقرر کی گئی ہے، اس کی مکمل پاسداری کی جا رہی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ یہ لوگ یہاں پر
कितने फासले पे लोग यहाँ पे कतारों में खड़े हैं और कितने डिसिप्लिन के साथ खड़े हैं, और ये फर्स्ट टाइम बल्दियाती इंतखाबात यहाँ पर हो रहे हैं। तो लोग काफ़ी पुरजोश भी है, लोगों की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है, लोगों की यही कोशिश वो तवक्कुआत है कि इनके हालात तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो लोग इसलिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो विलेज कौंसिल है, इस विलेज कौंसिल में जनरल जो कौंसिलर की नशस्तों पर 20 उम्मीदवार यहाँ पे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ख़वातीन की जो नशस्तें हैं, ख़वातीन की नशस्तों पर भी हर नशस्त पर काफ़ी ख़वातीन मौजूद है। और यहाँ पर जब मैंने लोगों से पूछा तो लोग यही कह रहे थे कि ख़वातीनों ने भी बाकायदा तौर पर मुहिम में हिस्सा लिया था और बाकायदा तौर पर वो घर घर गई है और मुहिम में हिस्सा ले रही थी। इसी तरह यूथ भी है, पीजेंट्स भी है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि यहाँ पर जो मिनॉरिटी की जो सीटें हैं वो बहुत कम है। पूरे ज़िला मोहम्मद में सिर्फ 3 जो है वो 4 उम्मीदवार है मिनॉरिटी के, बाकी हर एक सीट पर बहुत ज़्यादा उम्मीदवार है। और दीगर अजला से और दीगर सूबों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं इंतखाबात के लिए, वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। तो मैं तो ख़ुद भी काफ़ी हैरान हुआ यहाँ पे मैंने देखा लोगों को कि फ़र्स्ट टाइम जो बल्दियाती इंतखाबात यहाँ पर हो रहे हैं, कितने डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पर इन लोगों ने लोगों को कन्विंस भी किया है, लोगों को एजुकेट करने की भी कोशिश की गई है कि किस तरह उन्होंने टापा लगाना है, किस तरह उन्होंने अपना वोट कास्ट करना है। और जब मैंने कई वोटरों से पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो उन लोगों का यही ख्याल था कि हम उनके माजी को देखेंगे कि आया वो, और उन लोगों के जो विजन है उनको देखेंगे कि आया वो इनकी जो मुस्तकबिल को वो तब्दील कर सकते हैं, जो आने वाले नस्ल है उनके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लोगों का जो बहुत ज़्यादा वो फोकस है वो यही है कि उनके एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी है यहाँ पे। वो लोग यही कह रहे थे कि जो भी वोट जो उम्मीदवार थे वो जब आ रहे थे मुहिम के लिए, तो हमने उनसे पूछा कि उनका मंशूर क्या है। तो ये जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर इतने पॉलिटिकली इतना विजन रखते हैं कि बाकायदा तौर पर उन्होंने सारे उम्मीदवारों से पूछा था कि उनका मुहिम क्या है, वो किस तरह काम करेंगे। तो मैं तो खुद भी काफ़ी हैरान हुआ यहाँ पे लोगों को देखकर। यहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी ठीक ठाक इंतजाम किए गए हैं। जब मैं अंदर गया था, मैंने प्रिजाइडिंग अमला जो था, पोलिंग अमला था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मेरी बात की, तो उन लोगों का यही कहना था कि काफ़ी लोग डिसिप्लिन हैं, उन्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है लोगों को समझाने के लिए, बल्कि लोग खुद समझदार हैं और वो लोग बाकायदा कोऑपरेशन कर रहे हैं। जी ठीक है, तैमूर खान आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुक करेंगे एक बार फिर से पेशावर का, जहां से हमें ज्वाइन किया है वकास ने। वकास, आप बताइएगा आप पेशावर के किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और वहां पर सूरत हाल क्या देख रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल किस तरह की है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त पेशावर के नोतिया करीम और की बिल्कुल बॉर्डर पे, जहाँ पर एक तरफ नोतिया जदीद के का पोलिंग स्टेशन है और दूसरी जानिब नोतिया कदीम का पोलिंग स्टेशन है। ये है यूसी 34 और एनसी 78 जहाँ पर हम खड़े हैं। ये सिटी मेयर जो है यहाँ से इंतखाब होगा, जिसके लिए 17 उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे हैं। यहाँ पर सिटी तहसील के लिए जो उम्मीदवारों के दरमियान मेयरशिप के लिए मुकाबला है, तो 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त है। पीटीआई अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला सख्त है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ पोलिंग अमला भी अलर्ट हो चुका है, क्योंकि कल जो मुबैना धांधली के इल्जाम लगाए गए थे और उसके बाद इंतजामिया अलर्ट हो गया था, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज सिक्योरिटी की और उसके साथ साथ पोलिंग का अमला जो है वो बिल्कुल अलर्ट खड़ा है। यहाँ पर सुबह जब हम लोग यहाँ पर आए तो अभी तक तो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन सुबह से लोग यहाँ पर आ चुके हैं, कैंप्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ पूरी गहमी के साथ लोग भरपूर जोश व खरोश के साथ इस पोलिंग अमल में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताते चले कि पेशावर में 6 तहसील, 1 मेयर समेत 76 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। तो इसके साथ साथ अगर हम कल की बात करें, जिसमें हुकूमत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया था, जिसमें शौकत यूसुफजई का कहना था कि जो कल के इल्जामात लगाए गए थे उसकी ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा था। तो उसी हवाले से पोलिंग अमला और दूसरे एहलकार जो है भी अलर्ट खड़े हैं। जी ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया, अपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, तो हमारे नुमाइंदगान पेशावर से ज़ीशान काखेल और वकास हमें अपडेट कर रहे थे। खानपुर से हमारे नुमाइंदे बिलाल अफरीदी, डेरा इस्माइल खान से अब्दुल्ला जान ने अपडेट किया और मोहम्मद एजेंसी से तैमूर खान हमें सूरत